کراچی کی صورتحال کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ انسانی حقوق کمیشن کی رپورٹ کہتی ہے کہ کراچی ٹارگٹ کلنگ میں 2009 کی نسبت 2010 میں 3 گنا اضافہ ہوا۔ 2010 کے پہلے 11 ماہ میں 711 افراد قتل کیے گئے اور رمضان کے مہینے میں بھی یہ قتل و غارت جاری ہے۔ شرمیلا صاحبہ صحیح کہہ رہے ہیں شاہی سید صاحب، کچھ دن پہلے ہم نے ایک خصوصی پروگرام کیا تھا کراچی کے اوپر اور شاہی سید صاحب نے کھل کر کہا کہ جی میرے پٹھانوں کو مارا جا رہا ہے۔ آج یہی بات آپ کی دوسری حامی جماعت کہتی ہے، متحدہ قومی موومنٹ۔ کیا آپ نے ایتھنک کلینزنگ کا آغاز کروا دیا ہے آپ کراچی میں؟ فریا، ہمارے سابق ایم این اے کا کل قتل ہوا ہے، ہمارے کارکنوں کو بھی شہید کیا جا رہا ہے۔ اب میں یہاں بیٹھ کے کہوں اور یہ تعصب دوں کہ سندھی بھی مارا جا رہا ہے، وہ کہیں مہاجر مارا جا رہا ہے، یہ کہیں پختون مارا جا رہا ہے، بھائی پاکستانی مارے جا رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کراچی کے حوالے سے فریا کہ کراچی میں ایک ٹرف وار ہے۔ میں آپ کے پروگرام میں اس سے قبل پہلے بیٹھ کے بہت مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ یہ ٹرف وار ہے، دل سے ایک دوسرے کو ہم تسلیم نہیں کر پا رہے۔ ہم بحیثیت ایک بات اور آپ کو دکھا دوں، ایک منٹ شرمیلا صاحبہ یہ بات آپ کہہ چکی ہیں، اس کا فائدہ کو دوبارہ کہنے کا۔ خدارہ مفاہمت کے ذریعے یہ معاملات طے کر لیں۔ ایڈمنسٹریٹو معاملہ ہے، دیکھیے پولیس پولیٹیسائز ہے، اچھے کام بھی کرتی ہے، شرمیلا صاحبہ with due respect معیاری نہیں ہے، with due جو respect گرفتاریاں کرتی ہیں، ایڈمنسٹریٹو معاملہ ہے نا۔ ایک منٹ ایک چیز دکھانی ہے آپ کو، ایڈمنسٹریٹو معاملہ ہے۔ رینجرز سے ہم نے ملاقات کی تھی، رینجرز کے ایک سینئر آفیشل نے مجھے کیا بات بتائی، آپ ذرا یہ دیکھ لیجئے۔ پروڈیوسر صاحب سر چلائیے گا، کیا کہا تھا وسیم صاحب نے؟ ہم کوئی بھی کام جو ہے اپنے طور کے اوپر جو ہے وہ نہیں کر سکتے، ہم نے اسی وقت ایکشن میں آنا ہے جب یعنی کہ پولیس ہمیں بلائے گی اس کسی کام کے لیے جو ہے۔ ابھی جن واقعات کا آپ ذکر کر رہی ہیں ریسنٹلی، جیسے کٹی پاڑی کے، یہ خاص طور پہ اٹ از دی ٹاک آف دی ٹاؤن اینڈ ایوری ون انڈرسٹینڈس کہ جی کہ 4 دن وہاں پہ یعنی جو واقعات ہوتے رہے اور رینجرز کو وہاں پہ ڈپلائی نہیں کیا گیا، اور آل آف اے سڈن جب رینجرز کے ٹروپس وہاں پہ ڈپلائی کیے گئے اور اس کے بعد جو حالات جو ہیں وہ ٹھیک ہو گئے، تو بات یہ ہے کہ یہ ہم اپنے طور پہ تو خود کسی بھی طور پہ جو ہے وہ نہیں جا سکتے۔ اور اس کے لیے آپ کو شاید میں یہ یاد کرا دوں کہ گورنمنٹ نے ایک اسپیشل نوٹیفیکیشن کیا اس دن جو ہے کہ جی کہ نو پاکستان رینجرز شوڈ ایکٹ اینڈ دے شوڈ ایکٹ ان 4 دن کے بعد کیا، جی 4 دن کے بعد جو ہے۔ تو اس کا جو ہے کہ جی کہ رینجرز کیوں باہر کھڑی رہی اور کیوں انہوں نے ایکٹ نہیں کیا، اس کا جواب جو ہے یہ تو ان لوگوں سے لیا جانا چاہیے جنہوں نے رینجرز کو امپلائی کرنا۔ جی شبیرہ صاحبہ دیکھیے فریا بی بی، میں آپ سے یہی بات کہنا چاہ رہی تھی، پہلے میں پولیس کی آپ سے 2 سیکنڈ بات نہیں، ابھی آپ میرے سوال کا جواب دے دیں، آپ لوگوں نے کیوں آرڈر نہیں دیا جب قتل و غارت ہو رہا تھا؟ تو میری بات سنیں، جب یہ نوٹیفیکیشن نکلتا ہے کہ رینجرز کو پولیس کے اختیارات دے دیے گئے، اس کے بعد رینجرز کو کسی اعلیٰ عہدیدار سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ once they have been given orders، ان کا یہ کام ہے، لازم ہے کہ وہ جا کے کاروائی کریں۔ اب اگر سامنے کوئی بندہ گولی چلا رہا ہے اور رینجر کھڑا ہے تو وہ فون کرے گا کہ وزیر داخلہ کو کہ جی میں اس کو پکڑ لوں، گولی چلاؤں اس پہ کہ نہیں؟ یہ کیسی بات ہے؟ اچھا یعنی آپ کی دوسری پارٹیز کا بھی نام لیں، تین کا نام لیں، سب کا نام لیں، رینجرز کا بھی نام لیں، سب کا نام لیں، سب کے اوپر ہم الزام لگا دیں کہ سب اس میں شامل ہے۔ بی بی بات یہ ہے، نہیں بات یہ ہے کہ کاروائی کرتی ہے، کہیں پولیس کاروائی نہیں بھی کرتی ہے۔ پولیس میں بھی خوف و ہراس ہے، پولیس کے بھی لوگ مارے گئے ہیں، اور پھر جو بندے پکڑتے ہیں پولیس والے وہ عدالتوں سے چھٹ بھی جاتے ہیں، اور وہ جب باہر نکلتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی ماں بہن بیٹیوں کو مارتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی تو ایک ایشو ہے، آپ یہ پہلو بھی تو دیکھیے، آپ نے لالسنس دکھا دی ہے کہ وہاں پر ہے کتنی۔ ان کی بھی گھر والے صاحب مجھے یہ بتائیں کہ بات یہ ایک منٹ شمیلہ صاحبہ باری باری سب بولیں۔ ایڈمنسٹریٹو معاملات کو ہم دیکھ رہے ہیں، بخوبی دیکھ رہے ہیں، ہماری پوری کوشش ہے، ہمارے پولیس رینجرز کاروائیاں بھی کر رہے ہیں، لیکن کے ساتھ ساتھ جو دوسرے معاملات ہیں جہاں پر ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ دل سے کو ایگزسٹ کرنا ہے، وہ تو ہم نے پولیٹیکلی مینیج کرنا ہے نا۔ جو پولیٹیکل معاملات ہیں یہی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے، آپ مجھے نہیں جواب دیتے ہیں۔ بہت بڑے سٹیک ہولڈر ہیں، ہم ان کو ساتھ لے کے چلنا ساتھ لے کے چلیں گے ان کو۔ شاہی سید صاحب ساتھ لے کے چلنا ضروری ہے، مفاہمت ضروری ہے۔ آج رضا ہارون صاحب نے بھی کہا کہ مفاہمت ہی کر رہے ہیں صدر صاحب، اور ان کی بڑی کوشش ہے امن و امان قائم ہو، مفاہمت سے ہوگا، مگر آپ لوگ تو ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ نے جو افطار پارٹی تھی آپ اس میں گئے بھی نہیں۔ جب آپ لوگ بیٹھیں گے نہیں ساتھ تو پھر کیسے مفاہمت ہوگی، کیسے مل کر آگے چلیں گے آپ لوگ؟ فریحہ مفاہمت بالکل ضروری ہے، بیٹھنا چاہیے۔ ہم روزانہ میٹنگیں کرتے ہیں، گورنر ہاؤس میں میٹنگیں ہوئی ہے، ہاؤس میں میٹنگیں ہوئی ہے۔ سر ابھی آپ نے مجھے اضافہ اطلاعات دکھایا ہے، مفاہمت پہ اس میں لکھا ہے کہ آپس میں لعنت بھیجتا ہوں جس مفاہمت میں انسانوں کی جانیں جائے اور مفاہمت ہو۔ انسانی جان جس نے بھی لی ہے اس کے خلاف کارروائی ہونا چاہیے، اس میں حکومت کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وزیر داخلہ کو اختیار ہے
جو قاتل ہے ان کو سزا دو اور دنیا کو دکھاؤ، رگڑا دو، روڈوں پہ دکھاؤ، اشر نشر کرو، اگر ذمہ پورا کرو. یہ مفاہمت لاشوں میں نہیں کرو. خدا را کراچی کو تباہی سے بچاؤ. پاکستان والے سنیں، یہ کراچی اسلحے کا ڈھیر بنا ہوا ہے. نواز شریف بھی اس کو کنٹرول نہیں کرے گا، نہ زرداری صاحب اکیلا کرے گا. ساری پارٹی قائدین آئے کراچی میں بیٹھ جائے، ان قاتلوں کو پکڑے، وہ جس قوم کی بھی ہے، وہ جس پارٹی کی بھی ہے، وہ جس مسلک کی بھی ہے. مفاہمت ختم کرو. یہ مفاہمت نہیں ہے، یہ تباہی ہے. اس تباہی پہ انسانوں کی جانیں جا رہی ہے. اور روکو. اس کے لیے تو کوئی بہت زیادہ بڑی سائنس ہے ہی نہیں سمجھنے کے لیے کہ اس وقت کراچی میں کیا ہو رہا ہے. باہر کے اخبارات آپ کو بتا رہے ہیں. کل بھی میں نے بتایا تھا فائنینشل ٹائمز کیا فرماتا ہے کہ صدر آصف علی صاحب کراچی میں تشدد کے خاتمے میں ناکام اور امن قائم کرنے میں کمزور ثابت ہوئے ہیں. یہ باہر کے لوگ کہہ رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں ہمیں ہمارے ملک کے بارے میں کہ کراچی میں پولیس کو نہیں اختیارات دیے گئے. آپ چل کر 2 افسران سے بات کریں، وہ آپ کو یہی بات بتائیں گے. فریحہ میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ مفاہمت کی پالیسی کو آپ کرمنلز کی اریسٹ سے کیوں لنک کر رہے ہیں. مفاہمت ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہو اور جو دیگر معاملات ہیں ان کو ہم بات چیت کے ذریعے روک سکتے ہیں، ہم روکیں. لیکن کرمنلز کو روکنے کے لیے بھی آپ کو آپس میں انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے. یہ تو آپ کا بیسک ارج ہونا چاہیے. کون پکڑ کے چھوڑتا ہے؟ فریہ بی بی پکڑتے ہم ہیں، چھوڑتے وہ عدالتوں سے ہیں. ہم تھوڑی پکڑ کے چھوڑیں. اچھا پکڑتے ہیں آپ، چھوڑتے وہ عدالتوں سے ہیں. بات یہ ہے ہم پکڑتے ہیں، چھوڑتے عدالتوں سے ہیں نا. اب ایک چیز ضرور ہے کہ پروسیکیوشن میں بھی ویکنیسز ہیں، وہ بھی ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے. حقیقت ہے. سن لیں شاہی صاحب کی بات بھی. جی شاہی صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں فرمائیے کہ اس شہر میں 40-35 بندے پکڑے جاتے ہیں، اغوا ہوتے ہیں. وہاں لوگ کھڑے ہوں گے، لوگ دیکھتے ہوں گے. دن کا ٹائم ہے، روشنیوں کا شہر ہے. اٹھا کے لے جاتے عقوبت خانوں میں، ان کو ڈرل کرتے ہیں، ان کو کاٹتے ہیں، پھر ان کو بوری میں بھرتے ہیں، پھر بوریوں کو بند کرتے ہیں، پھر وہ بوری گاڑی میں رکھتے ہیں، پھر وہ گاڑی باہر آتی ہے، وہ چورنگیوں میں ڈالی جاتی ہے. 1 بھی نہیں، 2 بھی نہیں، 40-50 لاشیں گرنے میں کسی کراچی بندے نے کسی کو کچھ نہیں دیکھا. اس سے زیادہ بے حیثی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ بے حیثی کیا ہوگی شمیلہ صاحبہ؟ سید صاحب دیکھا لیکن آج ہمارے معاملات اس حد تک آ گئے کہ لوگوں میں اتنا خوف ہے. اگر کوئی دیکھتا بھی ہے تو وہ اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے گھس جاتا ہے، نہیں بتاتا، نہیں آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے. اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ پھر فوج کو بلایا جائے، فوج کر کے تاکہ لوگوں کو ہمت آئے، وہ بتا دے کہ قاتل کون ہے. جنرل نصیر اللہ بابر جیسا آپریشن آج ہم نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ آج معاملات اور واقعات بہت مختلف ہیں. یہ 94 نہیں ہے. آج ہم 2011 میں رینجر کو اختیار دے دو، رینجر کو اختیار دے دو، پکڑے جس کے اندر جو بھی پکڑے، کسی کو اختیار دے، اپنے ذمہ سر جاتا ہے. میں کٹی پہاڑی میں ہو کر آئی ہوں، میں وہاں گئی تھی، میں 1.5 گھنٹہ وہاں پر موجود تھی. میرے ساتھ لوگ تھے، آپ لوگ تھے جماعت کے، میرے بھی جماعت کے لوگ تھے. وہاں رینجرز بھی موجود تھے. وہاں لوگوں نے شکایت بھی نہیں کری. لیکن دیکھیے کل سے لے کے اب تک جو واقعات ہوئے ہیں وہ واقعی خوفناک ہیں. وہ ان کی جو پیرامیٹرز ہیں وہی الگ ہیں. پچھلے 3 سال کے سارے واقعات خوفناک ہیں. کر رہے ہیں، آپ کی آنکھیں نکال رہے ہیں، آپ کی گردن کاٹ رہے ہیں، ذاتی طور پہ جو ایم ایل اے تھا واجہ کریم ڈار کو میں ذاتی طور پہ جانتا تھا. بہت نفیس، بہت اچھا آدمی تھا. وہ 88 سے میرا جاننے والا میرا دوست تھا. 88 سے جانے والا. لیکن ایک شمیلہ صاحبہ، اس پہ لاشیں گولیاں کر چلی. شمیلہ صاحبہ آپ کی یہ بات میں نہیں ایگری کروں گی کہ اب حالات بہت خراب ہیں. حالات شروع سے خراب تھے. اگر ایکشن لے لیا گیا ہوتا تو یہاں تک نوبت نہیں پہنچی. دوبارہ ہارون رشید صاحب میں آپ سے پوچھوں گی، ابھی بھی یہ وہی باتیں ہو رہی ہیں جو ہم پچھلی کئی دفعہ کر چکے ہیں، سن چکے ہیں. ایکشن کب لیا جائے گا؟ میں تو کل کی پولیس کی پریس کانفرنس سننے کے بعد شدید مایوسی کا شکار ہو چکی ہوں. کل میں نے کہا تھا، اب میں دہراتا ہوں کہ لندن میں جب فسادات اپنے عروج پہ تھے تو لارڈ نذیر کو میں نے فون کیا. میں نے ان سے پوچھا کیا ہوگا. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم اپنی چھٹیاں منسوخ کر کے آ گئے ہیں، وزیر داخلہ آ رہے ہیں، فلاں صاحب بھی آ رہے ہیں، فلاں صاحب بھی آ رہے ہیں. 2-3 دن کے اندر اس کو کنٹرول کر لیا جائے گا. یہاں کراچی میں جتنے لوگ ملوث ہیں اس میں فساد پھیلانے میں، اس سے زیادہ لوگ لندن میں ملوث تھے. ینگ لوگ تھے، بڑے بڑے گینگز تھے، لوٹ مار ہو رہی تھی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 16,000 پولیس ڈپلائی کر دی گئی ہے. اس کے بعد عدالتیں بیٹھیں گی اور انصاف ہوگا اور اس کو ختم کر دیا جائے گا اور اس کی روٹ کاز کو سمجھ کے نمٹا دیا جائے گا. جب آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کرتے ہیں.
جب آپ کرنا چاہتے حکومتیں جب فساد ختم نیو یارک کی مثال میں نے دی, یہ ابھی لندن ہمارے بالکل سامنے ہے, جب لوگ کرنا نہیں چاہتے, ان کی نیت ہی نہیں ہے فساد ختم کرنے کی, اور خود فرما رہے ہیں کہ یہ ٹرف وار ہے. ٹرف وار کا ذرا اردو میں ترجمہ فرمائیں. اپنے علاقوں پر قبضے کی جنگ ہے, یہ تو خود فرما رہے ہیں. یہ شرم کی بات نہیں ہے؟ خود اپنے علاقوں پہ قبضے کی جنگ کی بات ہو رہی ہے, تو پھر کون ایکشن لے گا؟ اس پہ ہم بات کریں گے, مگر وقفہ لیں گے. جاتے جاتے کراچی میں بدامنی ذمہ دار کون ہے؟ کراچی میں موجود غیر قانونی اسلحہ, یہ اس کا ذمہ دار ہے. لسانی گروپوں کی باہمی چپقلش کا قصور ہے. کالعدم تنظیمیں تاحال سرگرم ہے, روکنے والا کوئی نہیں ہے. رینجرز اور پولیس کی کشیدہ علاقوں میں پراسرار خاموشی. لینڈ مافیا کی سرگرمیاں بھی دھڑلے سے جاری. شہر کے مختلف علاقوں میں ہونے والی گینگ وار. قانون کے رکھوالے عوام سے زیادہ پارٹیز کے وفادار ہیں. بھتہ مافیا کے ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہے. وزیر داخلہ نے کراچی میں بدامنی کا سبب تیسری قوت کو قرار دیا. وزیر داخلہ نے اور بھی اس کے بارے میں بیانات دیے ہیں. تیسری قوت کو کون بے نقاب کرے گا؟ سوال وقفے کے بعد پوچھیں گے. کیپ واچنگ نیوز بیٹ. دیکھو آگے آگے گلیوں میں کیا ہو رہا ہے, یہ کون سے درندے پھیلے ہوئے ہیں, اور یہ آپ پولیس سے یہ ایسے سلوک کر رہی ہے, 3 گھنٹے ہمیں لاش نہیں لینے دے رہی. خون میں لت پت ہے ہمارے عزیز, شرم کرو, آپ لوگوں کو بھی مرنا ہے. جو یہ کر رہی ہے انسان بالکل نہیں ہو سکتے, انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں. کچھ بھی نہیں ہونا بھائی, ہم لاشیں اٹھاتے رہیں گے, یہ سب کچھ ہوتا رہے گا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. گورنمنٹ کے کان پہ کچھ بھی نہیں.